نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے حاصل ہونے والے فوائد کو ذکر کیا تھا۔ ان میں سے کچھ فوائد اب ہم اس پارٹ 2 کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ایک فائدہ ہمیں یہ بھی حاصل ہوا کہ قدر اور منزلت یہ ہمت سے حاصل ہوتی ہے، کثرت سے حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو تبلیغ کی، اس تبلیغ کے اندر کوئی 80 آدمی مسلمان ہوئے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی ہمت کے اندر کمی نہیں آئی، مرتبے کے اندر کمی نہیں آئی، حضرت نوح علیہ السلام کی عزت میں کمی نہیں آئی۔ اور جو کافر لوگ تھے، جن کی کثرت تھی، جو وہاں رہ کر اتراتے تھے، نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ذہن کے اندر یہ باتیں تھی کہ نوح علیہ السلام تو اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تو تھوڑے ہیں، تو وہ تمام کے تمام غرق ہو گئے۔ اپنے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ ایک فائدہ ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اندر جب شرک عام ہو جاتا ہے، کفر عام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بھیجتے ہیں اور اس پیغمبر کو کتاب بھی دیتے ہیں۔ وہ پیغمبر آ کر لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور اپنی تبلیغ پوری ہمت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ وہ کرتے ہیں، لیکن جب ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور پیغمبروں کی تبلیغ ان کے لیے مؤثر نہیں ہو رہی ہوتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مہلت دیتے ہیں۔ اور مہلت کب تک ہوتی ہے؟ جب تک اللہ کا پیغمبر وہاں موجود ہے اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آنے والے لوگ جب تک وہاں موجود ہیں۔ جب ان لوگوں کو وہاں سے ہجرت کرنے کا کہا جاتا ہے، حکم آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سورۃ ہود کے آخر کے اندر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی قوم کو شرک اور بدعت سے، شرک سے، کفر سے انہوں نے باز رہنے کا فرمایا، تو قوم باز نہ آئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قدر قوم کے دلوں میں تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یونس علیہ السلام جب تک ہمارے ہاں موجود ہیں تو ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا۔ لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، پھر گڑ گڑائے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب کو ٹال دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہاں موجود ہیں عذاب نہیں آتا، جب اللہ کے نیک بندے وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ایک فائدہ ہمیں اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ کافر لوگوں کی جب بدماشی، جب سرکشی، جب ان کی ہٹ دھرمی عروج پر آ جائے، جب وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگیں، جب ان کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، تو پھر اس صورت کے اندر بد دعا ان کے لیے کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے 950 سال کے بعد جب دیکھا کہ اب میری دعوت ان کے لیے مؤثر نہیں ہو رہی، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہی، یہ اثر قبول ہی نہیں کر رہے، تو اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہی فرمایا، انی مغلوب فانتصر،
پروردگار میں تو اب ان کو کہہ کہہ کر مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو میری مدد فرما۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا جتنے ایمان لے اہل ہے، اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لے آئے گا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ان کافروں کو تو اب نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ان کی نسلیں وہ بھی اسی کام پر چلتی رہیں گی، وہ بھی اسی طرح کفر کرتی جائیں گی، تو تیری اس زمین کے اوپر ایمان والا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اگر یہی سلسلہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو غرق فرما دیا۔ تو ایک فائدہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا اس قصے سے کہ مومنین کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ انفرادی طور پر آزمائش کرتے ہیں، بعض مرتبہ اجتماعی طور پر آزمائش کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی انفرادی طور پر بھی آزمائش ہوئی، نوح علیہ السلام کی ان کے رفقاء کے ساتھ، ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی۔ اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اس آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نجات کے لیے نجات کا سامان بنایا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات ملی۔ ایک فائدہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اس قصے سے، بری صحبت کا اثر برا ہوتا ہے، اور یہ جو برا صحبت کا اثر برا ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی جان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور انسان کے ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو نبوت کے آغوش میں پلا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے ان کے گھر میں پلا، لیکن جب اس کی صحبت وہ برے لوگوں کے ساتھ ہوئی، وہ کافروں کے ساتھ ہوئی، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی جو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کے طرف مبعوث کیے گئے، ان اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی صورت کے اندر ان کی ان کے ساتھ اس کی صحبت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جب غرق کر دیا تو نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیا کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، یعنی ان افراد میں سے نہیں تھا جو اس اہل تھے کہ ان کو بخشا جائے، جو اس اہل تھے کہ ان کو اس کشتی کے اندر سوار کیا جائے۔ تو برے لوگوں کی صحبت بھی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، تو اس وجہ سے انسان اپنی صحبت کو بھی ٹھیک لوگوں کے ساتھ جوڑے، اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑ کر رکھے، تو انسان کی اگر دنیا کے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں تھوڑی بہتی ہوتی ہیں تو وہ کمیاں کوتاہیاں دور ہوتی رہتی ہیں اور ایمان کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے حاصل ہونے والے ان فوائد کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔